سیکنڈ ایکسپلینیشن اگر میں آگے بڑھوں اسی آیت کی، سو وین یو ول ریڈ قرآن تو آپ کو قرآن میں معاشرے کے ضرورت مند طبقے دو طرح سے دکھائے جاتے ہیں. میں براڈ اسپیکٹرم میں بات کر رہی ہوں، پھر فردر ان کو سب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جب ہم براڈ اسپیکٹرم میں دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دو طرح کے جو ہیں وہ ضرورت مند طبقے ہوتے ہیں، تو ایک کو قرآن نے فقراء کہا ہے جس کی سنگولر آتی ہے فقیر، فقیرن واحد ہوگا اور فقراء اس کی جمع آئے گا. اچھا، ایک ہے فقیر فقراء اور دوسرا ہے مسکین جس کی جمع آتی ہے مساکین. فقیر کون ہوتا ہے؟ Now just get the essence of this definition. I will again request to all of you. الحمدللہ جس طرح سے میں کورسز کے اندر پڑھاتی ہوں، اللہ گواہ ہے، اور جو آپ میں سے ماشاءاللہ میری اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب گواہ ہیں، میں شاید میرا خیال ہے اس سے بہتر طریقے سے ان دو سیشنز میں پڑھا رہی ہوں جو میں یہاں لائیو سیشنز کرا رہی ہوں. ڈیو ٹو ون میجر ریزن یہاں میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں الحمدللہ. تو جتنا مجھے انشراح ہوتا ہے، جتنا مجھے پڑھ کر اس کو آگے پروسیس کرنے کا موقع ملتا ہے، میں پریکٹیکل فارم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو پلیز کوئی ڈپرائیو فیل نہ کرے اگر آپ کسی آن لائن کورس میں نہیں ہیں. بلیو می، اللہ گواہ ہے، آئی ایم گیونگ یو وٹ آئی کین گیو ایٹ مائی بیسٹ کیپیسٹی. جو میں کورسز میں کراتی ہوں میں اس سے بہتر یہاں پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو پلیز ان کلاسز کو اویل کیجیے، آپ کو قرآن سے محبت ہو جائے گی. اور میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں نہ آپ کے پیپرز لوں گی، نہ اسیسمنٹس دوں گی، نہ اسائنمنٹس دوں گی، نہ آپ کو رپورٹس دوں گی. الحمدللہ آپ یہاں پر جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہیں، میں اللہ کی محبت میں ہوں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے دنیا کی یہاں پر الحمدللہ، ہم صرف اور صرف اللہ کی محبت میں. اور میری ایک خواہش ہے کہ اللہ آپ نے مجھے جو توفیق دی ہے اور آپ نے جو توفیق دی صلاحیتوں کے ساتھ دی ہے، میری یہ صلاحیتیں اور میری توفیق انسانوں کو آپ سے جوڑنے کے لیے استعمال ہو جائیں. You will see the beauty. تو میں جب آپ کو ڈیفینیشنز بتا رہی ہوں، چاہے آپ میرے ساتھ ایک سورت پڑھیں، چاہے آپ میرے ساتھ آخر کی چند صورتیں پڑھیں جو میں نے اب تک پڑھائی ہیں، یقین کیجئے اگر آپ نے ریگولیرٹی سے کر لی، آپ کو اسلام کا ایسنس سمجھ آ جائے گا، آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی، آپ کو اسلام کے ساتھ ایک افیلیشن محسوس ہوگی. So now listen carefully the definition of a faqir and the definition of a miskin. This is very important. اس لیے کہ ہم اکثر اسی طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ what is the difference between فقیر and مسکین. جیسے آپ سوال کرتی ہیں what is the difference between زکوٰۃ and صدقات، ہم اکثر یہ چیز پوچھتے ہیں. So now I am bringing definition of فقیر first of all in front of you. فقیر جس کی جمع، جس کا پلورل جو ہے وہ فقراء آتا ہے. فقیر کہتے ہیں ایسے انسان کو جو کمپلیٹلی معاشرے میں ان نون ہے. یعنی ایک تو ان نون ہے، بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، دوسرا اس کے پاس بیئر منیمم بھی نہیں ہے. بیئر منیمم کا مطلب ہے شاید اس کے سر پر چھت بھی نہ ہو. بیئر منیمم کا مطلب ہے شاید اس کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہ ہو. بیئر منیمم کا مطلب ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس کو صاف پانی پینے کو ملے، سر پر چھت ہو، 3 وقت کا کھانا ملے، ایٹ لیسٹ 2 وقت کا کھانا ملے. اگر کسی کے پاس یہ سب نہیں ہے سو وہ انسان بیئر منیمم سے نیچے ہے. سو ان اینی سوسائٹی، اور یہ ہر سوسائٹی کا بیئر منیمم الگ ڈیفائنڈ ہوتا ہے. آپ پر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیئر منیمم کوئی سٹینڈرڈ ہے تو میں آپ سے کہوں کہ what will be the definition of a bare minimum. آپ کہیں مجھے بتائیں کہ کتنے اسکوائر یارڈز کا اس کے پاس گھر ہوگا تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا، یا کتنے اسکوائر یارڈ کی اس کے پاس جھونپڑی ہوگی تو وہ بیئر منیمم میں آئے گا. ہر سوسائٹی کا بیئر منیمم جو کہ اس معاشرے کا میجورٹی لیتا ہے، اگر کوئی انسان اس سے نیچے ہے تو وہ انسان فقیر کی کیٹیگری میں آتا ہے. آپ دیکھیں گی یہ فقیر وہ کیٹیگری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے پہلی کیٹیگری بنایا، سب سے پہلی کیٹیگری. آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ توبہ جو کہ مدنی سورت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، یہ وہ آیت ہے جس کے اندر زکوٰۃ کے
8 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بتا دیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ ان 8 جگہوں پر استعمال کی جا سکتی ہے. اور یو کین سے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا آپشن، سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ جہاں مسلمان کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے وہ یہی فقراء کی ہے. فقراء کی آتا ہے وہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء. سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ انما الصدقات، یقیناً صدقات کس کے لیے ہیں؟ نمبر 1 للفقراء، پہلی کیٹیگری فقیر کی رکھی گئی ہے. Now keep one more thing in your mind. صدقات کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. آپ زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں اور آپ صدقے کو بھی، جس کو ہم صدقہ خیرات بولتے ہیں، اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. زکوٰۃ عربی زبان کے حساب سے فرض صدقہ ہے. فائن، فرض صدقہ. اور جو خیرات اور صدقات ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں besides whatever is beside zakat, that will be نفلی صدقات. So these are the 2 terms جس کو انشاءاللہ ہم نے یاد رکھنا ہے. نمبر 1 صدقات is a broad umbrella term جس کو ہم کسی بھی طرح سے جب آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو آپ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں. For zakat it will be a first صدقہ. For خیرات and صدقات beside zakat it will be a نفلی صدقہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں انما الصدقات کہا ہے. انما الصدقات، یقیناً صدقات سب سے پہلے کس ڈپارٹمنٹ کو جائیں گے؟ للفقراء، فقیر طبقے کو جائیں گے. وہ طبقہ جو بیئر منیمم سے نیچے ہے. کلیئر؟ پھر دوسرا ڈپارٹمنٹ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتایا گیا والمساکین. اب یہ دوسرا وہی ہے جو مساکین کا، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں ضرورت مندوں کو 2 طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے، فقیر اور مسکین. سو پہلا ہو گیا فقیر، دوسرا ہے مسکین. ہو از مسکین؟ دیکھیں فقیر کون ہے. ایک تو اب جس سوسائٹیز میں ہم رہتے ہیں آج کل وہاں پر بیگری از اے پروفیشن، اٹس اے پراپر پروفیشن. تو آپ نے اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کیونکہ یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے، بیکاز اٹ از اے مافیا. اور آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے آپ پر کہ وہ ادا ہو، اور وہ ادا اس وقت ہوتی ہے جس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. جب آپ اپنے مال سے اس کو ایگزیکٹ اماؤنٹ سے نکالیں پلس وہ ایگزیکٹ صحیح جگہ پر پہنچ جائے. سو آئی ول ریکمینڈ یو، میں صرف آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں، میں کوئی یہاں حلال حرام کا فتویٰ نہیں لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو میں خود پریکٹس کرتی ہوں. اٹس بیٹر ناٹ ٹو گیو یور زکوٰۃ آن دا فقیر رومنگ اراؤنڈ آن دا روڈس، جو سڑکوں پر یا گاڑیوں کے پاس آ جاتے ہیں. آپ ان کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دینا چاہتی ہیں، اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. کبھی انسان کی بہت فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوتا ہے، ہمارے گھر پر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل آئی ہوئی ہوتی ہے، انسان بہت بے چین ہوتا ہے، اور آپ راستے میں نکلتی ہیں اور ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا مرد، ایک ہو سکتا ہے کوئی بچہ آپ کی کار کے شیشے پر آ کر، کھڑکی پہ آ کر ناک کرتا ہے، اور آپ اس وقت اس کو کچھ پیسے دے دیتی ہیں. So you can give your نفلی صدقات to them. لیکن کوشش کریں کہ آپ کا جو فرض صدقہ ہے، جو آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ پراپر لوگوں تک پہنچے. وہ لوگ جو کہ پروفیشنل بھکاری نہیں ہیں، وہ جو کسی مافیا کے انڈر نہیں ہیں. اور اس میں ایک میں نے آپ کو پریکٹیکل سائڈ بتا دی ہے کہ سڑکوں پر گھومتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ پہ زکوٰۃ نہیں رکھیں. زکوٰۃ کے لیے کوشش کیجئے، اسٹرگل کیجئے. سب سے پہلے اپنے خاندانوں میں دیکھیے کہ کون سے لوگ فقیر کی کیٹیگری میں ہیں. آپ کہیں ہمارے خاندان میں کوئی فقیر کی کیٹیگری میں نہیں ہے، اوکے دین گو فارورڈ. اور مسکین کی کیٹیگری میں اپنی فیملی کے اندر کسی کو دیکھیں. ناؤ لسن، واٹ از دا ڈیفینیشن آف مسکین انڈر دا شریعہ سائنسز؟ مسکین وہ ضرورت مند طبقہ ہے جس کو قرآن نے کئی مرتبہ مینشن کیا ہے. مسکین وہ ضرورت مند طبقہ ہے جس کو قرآن نے کئی مرتبہ مینشن کیا ہے، کئی مرتبہ مینشن کیا ہے. اور یہ مسکین وہ طبقہ ہے، دیکھیں یہ وہ طبقہ ہوگا جس کے پاس مال ہوگا.
لسن کیئرفلی, آپ کو اپنے بہت سوالوں کے جواب مل جائیں گے انشاءاللہ. بعض اوقات انسان کو صرف کلیئرٹی آف کانسیپٹ چاہیے ہوتا ہے. ایک دفعہ کلیئرٹی آف کانسیپٹ آ جاتا ہے, الحمدللہ انسان کو اپنے کئی سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اس لیے کہتی ہوں کہ پلیز جوائن اے ریگولر کلاس. یہ کبھی ادھر کی کوئی ایک کلاس اٹینڈ کر لی, کبھی یہ کوئی اٹینڈ کر لی, یہ نہ کریں. بلکہ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ کسی کلاس کو ریگولیرٹی سے کسی ایک ٹیچر کے ساتھ اٹینڈ کرنا شروع کر دیں. دس ول کلیئر یور مائنڈ, دس ول پروگرام یور مائنڈ, دس ول گیو یو کلیئرٹی آف تھاٹ انشاءاللہ. تو آپ اگر اپنے آپ کو کلیئر کر لیں, مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوگا جو بیئر منیمم سے بھی اوپر ہو سکتا ہے تھوڑا. لسن ویری کیئرفلی. اینڈ ممکن ہے کہ جو مسکین ہو اس کے پاس مال ہو, اس کے سر پر چھت ہو, اس کے پاس اپنا گھر ہو, وہ بیئر منیمم سے اوپر آ رہا ہو, لیکن اس کے پاس جو بھی ہو وہ سفیشینٹ نہ ہو اس کی نیڈز کے لیے. لیٹ می گیو یو ایگزامپل. ایک انسان ہے جس کا ایک فلیٹ ہے, وہ فلیٹ اس کا اپنا ہے, اس کی ایک دکان بھی ہے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے اوپر آزمائش آتی ہے. اس شخص کے پاس کیش ان ہینڈ نہیں ہے, اس شخص کے پاس اپنا گھر ضرور ہے, اس شخص کے پاس اپنا چھوٹا سا کاروبار ضرور ہے کہ اس کی اپنی دکان ہے. آزمائش یہ آتی ہے اس انسان کے اوپر کہ اس انسان پر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے 4, 5, 6 مہینے کے لیے اس کی دکان بند ہو جاتی ہے. اس کے 3-4 بچے ہیں, آلدو گھر اپنا ہے, اس کو رینٹ نہیں دینا, لیکن 3-4 مہینے کے لیے اس کی دکان کا بند ہو جانا, سائملٹینیسلی اس انسان کا بیمار ہو جانا, بیماری کے اوپر اس کے ایکسپنسز آنا, ان ایکسپنسز کی وجہ سے جو کیش تھا وہ ختم ہو جانا, اور اب بچوں کی ضروریات کے لیے بھی پیسہ نہ رہنا. یہ انسان اب مسکین کی کیٹیگری میں آ جائے گا, بیکاز اب اس کی جتنی نیڈز ہیں اتنا سفیشینٹ اماؤنٹ اس کے پاس نہیں ہے. جس ایسے انسان کے لیے, اب دیکھیں نا, اس کے پاس کیش ان ہینڈ نہیں ہے, دکان بند پڑی ہے, دکان نہیں بیچ سکتا بیکاز دکان بیچے گا تو ذریعہ معاش چلا جائے گا, صحیح. اور اگر اس نے گھر بیچ دیا تو چھت چلی جائے گی, تو کیا کرے, اور کوئی ایسٹ نہیں ہے. آلدو کہنے کو اپنا فلیٹ ہے. میں نے آپ کو بہت ریئل لائف ایگزامپل بتائی ہے, بیکاز میں انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر آپ کو اور اس کے اوپر ڈیٹیل سے بتاؤں گی, بیکاز آئی ایم ورکنگ فرام لاسٹ فیو منتھس آن دیز کیٹیگریز. سو آئی ہیو دس آئیڈیا کہ ہم بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے دا ڈفرنس بٹوین فقیر اینڈ مسکین. You might not be finding any faqir in your surrounding, but you can find many masakeen around you. بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں. ہم جینوئن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کے ہاتھ پر زکوٰۃ رکھیں, یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچا دیں کہ جو جینوئنلی اس زکوٰۃ کے لیے ڈیزرونگ ہے, تاکہ میری زکوٰۃ قبول ہو جائے. آنکھیں بند کر کے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. یس, اٹ از ویری گڈ کہ جو جینوئنلی آرگنائزیشن زکوٰۃ لیتی ہیں اور وہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ صحیح جگہ پر ان کو پہنچاتی ہیں, یو کین ڈیفینیٹلی گیو اٹ ٹو دیم اگر آپ کے آس پاس لوگ نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ ٹو دا پیپل لیونگ ان پاکستان. ماشاءاللہ اتنے آس پاس ہم سب کی کمیونٹیز میں لوگ مساکین کی کیٹیگری میں موجود ہیں کہ ہم میں سے ہر خاندان جو کہ اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہیں, جن کو زکوٰۃ دینے والا بنائے, یو آر ناٹ اے ٹیکر, یو آر اے گیور. اٹس اے ہیوج بلیسنگ. اس لاک ڈاؤن کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کھلی ہیں, 4-5 مہینے کے لاک ڈاؤن نے لوگوں کو فائنینشلی کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اگر آپ اور میں ابھی بھی انٹرنیٹ فیسلٹی ہونے کے باوجود, اپنا لیپ ٹاپ ہونے کے باوجود, اپنی لگژری ہونے کے باوجود, دیٹ وی ہیو ڈومیسٹک اسٹاف ود اس جو ہمارے گھروں کا کام کرتا ہے, اینڈ وی ہیو دا لگژری ٹو اٹینڈ کلاسز. سو الحمدللہ یہ بلیسنگ ہے. اللہ نے آپ کو گیور رکھا ہے, ٹیکر نہیں رکھا. اپنے آس پاس مساکین کو ڈھونڈیں اور ان کی ہیلپ کریں. اس وقت لوگوں کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, اور میں نے اپنی آج کی ٹاک کو ٹائٹل یہی دیا تھا آیت نمبر 3 کے حوالے سے, ہیلپنگ ادرز میکس اس ہیپیئر. میں نے کیوں آپ کو شروع میں اتنا بڑا جو تھا وہ ایک پریفیس دیا تھا اور ایک لیکچر دیا تھا, ایک تمہید باندھی تھی کہ
تین ہی طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. یا تو مسلمان اللہ کی بات کو سن کر کنفرنٹ کر دے گا, یا مسلمان اللہ کی بات کو سن کر کمپلیننگ ہو جائے گا, یا مسلمان اللہ کی بات کو سن کر کنفرم کرے گا. اینڈ whoever will adapt the sharia, whoever will adopt the attitude of conforming, وہی انسان معاشرے میں contributor بنتا ہے. Be a contributor in the society if you are at the giving end. Be a contributor. یہ مساکین کا لیول وہ ہے جو لاک ڈاؤن نے اور واضح کر دیا, جس کو ہم اردو میں سفید پوش وائٹ کالرڈ لوگ کہتے ہیں. تلاش کیجئے ان کو, ڈھونڈیے ان کو. جو دوسرا اللہ نے ڈپارٹمنٹ رکھا ہے جہاں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین. ان مساکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں, طریقہ کیا ہوگا؟ آپ ان لوگوں کے گھر جائیے, آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائیے, وہاں جا کر ان سے ملاقات کیجئے, تھوڑا ان کے ساتھ بیٹھ کر پوچھئے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں ڈیٹیلز گیدر کیجئے, اینڈ دین ڈو دیئر ہیلپ. آپ ان مساکین کو بھی اللہ کی رحمت سے زکوٰۃ دے سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہی انسان جس کے بارے میں نے آپ کو اگزامپل بتائی, جس کا اپنا فلیٹ ہے, جس کی اپنی دکان ہے, بیماری کی وجہ سے, اسی شخص کی بیماری کی وجہ سے یہ ہاسپٹلائز ہے, دوا پر اور ڈاکٹرز پر خرچہ آ رہا ہے, کاروبار بند پڑا ہوا ہے, پیٹی کیش ہاتھ میں نہیں رہتا ہے, کوئی کیش ان ہینڈ نہیں ہے. ایسے میں اس انسان کو آپ جا کر اس سے بات کر کے اس کو زکوٰۃ اپنی دے سکتی ہیں. سوچیں نا, اگر اس انسان کو ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کی 5 لاکھ کی سرجری بھی ہونی ہے, کہاں سے لائے گا؟ اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ آپ کی اور میرے جیسے لوگ بھی ہر مرتبہ صرف اور صرف نفلی صدقات میں سے 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ ایک ساتھ نہیں نکال سکتے. سو اٹس بیٹر کہ ان کے ویئر اباؤٹس کو معلوم کیا جائے اور پھر زکوٰۃ میں سے ایک اچھی اماؤنٹ ان کی سرجری کی دے دی جائے, تاکہ ان کے بچوں کے اوپر پریشر نہ آئے, ان کے خاندان والے فقیر کی کیٹیگری میں نہ آ جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ جو معاشرے کے مساکین ہیں وہ فقراء کی کیٹیگری میں آ جائیں, بلکہ اٹس بیٹر کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے, جس کو اللہ نے صاحب زکوٰۃ بنایا ہے, جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے, جو کہ زکوٰۃ دینے والا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ایک نہ ایک فیملی کو ضرور مسکین کی اڈاپٹ کر لے, تاکہ وہ اس کے لیے آسانی کر کے اپنے اندر ریئل ہیپینس کو گیدر کر سکے. پھر یہ جو سورہ توبہ ہے, آپ جا کر اس کو اسٹڈی کر لیں تو آپ کو 2 تو میں نے آپ کے سامنے ڈپارٹمنٹس رکھ دیے زکوٰۃ کو سپینڈ کرنے کے, فقراء, مساکین. اس کے علاوہ جو 6 اس میں ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, میں ابھی اس پر ڈسکشن نہیں کروں گی بیکاز دس از ناٹ مائی ٹاپک. باقی اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں, وہ زکوٰۃ کے کام کرنے والے عاملین زکوٰۃ ہیں جو کام کرتے ہیں, وہ نان مسلمز ہیں جو اسلام کی طرف کافی حد تک انکلائنڈ ہو چکے ہیں, ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر وہ مسافر جو کہ شاید اپنے ریزیڈینشیل ایریا کے اندر بہت کھاتا پیتا ہے, لیکن اب ایک مسافر ہے, وہ مثال کے طور پر پاکستان سے جارڈن گیا, جارڈن میں ایئرپورٹ پر ہی جو ہے وہ اس کا جو ہینڈ بیگ ہے وہ چوری ہو گیا, جس میں اس کے سارے کریڈٹ کارڈ اور اس کی کرنسی موجود تھی. اب ایسی حالت میں جب اس انسان کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے تو کوئی جارڈن کا مسلمان ایسے مسافر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. پھر اگلی کیٹیگری جو ہے ان ڈیپٹ لوگ جو کہ مقروض ہیں, ان کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اینڈ پلیز اگین دس از ناٹ مائی ٹاپک بٹ آئی وڈ لو ٹو ٹیل رائٹ ناؤ ہیئر, اپنے گھروں کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر پلیز لوگوں کا ایک مزاج بنائیں. یہ جو ویسٹرن کنٹریز سے ہمارے اندر چیزیں آہستہ آہستہ بہت زیادہ سویپ کر رہی ہیں, وہ یہ کہ کریپ کر رہی ہیں, وہ یہ کہ انسٹالمنٹس کے اوپر چیزیں خریدنا, یہ قرضے پر چیزیں لے کر خرید کر, چاہے وہ گھر خریدا آپ نے, چاہے گاڑی خریدی آپ نے, چاہے آپ نے دکان خریدی, چاہے آپ نے جو ہے وہ, اب تو لوگ موبائل فونز بھی جو ہیں وہ انسٹالمنٹس پر خریدنے لگ گئے. پلیز ڈونٹ میک سچ کائنڈ آف اے مائنڈ سیٹ. اپنی چادر سے بڑھ کر چیز مت کریں. جو کر سکتے ہیں, جو آپ اپنی پہنچ میں رزق حلال سے خرید سکتے ہیں وہ خریدیں. کس نے کہا ہے کہ آپ 1 لاکھ کا فون خریدیں؟ فون تو 5,000 کا بھی آ جاتا ہے. بٹ یہ جو مائنڈ سیٹ ہمارے بن گئے ہیں, اگر جو کام ہو چکا, جو قرضے ہم نے لے لیے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان قرضوں کو اتارنے والے بنے. ورنہ یاد رکھیں, قبر پینڈنگ رہتی ہے, قبر کا حساب کتاب پینڈنگ رہتا ہے. انسان کی نیکیاں اس کے حصے میں ڈالی نہیں جا سکتی جب تک کہ مقروض کا, میت کا قرض اتار نہ دیا جائے. تو یہ اپنے آپ کو اس ذہن سے باہر نکالیں
یہ انسٹالمنٹس پر زندگی گزارنا, مارگیج پر زندگی گزارنا. آئی ایم ناٹ رائٹ ناؤ گیونگ یو اینی فتوا, آئی ایم گیونگ یو دا ایسنس آف اسلام. میں نے آج اتنا بڑا لون لے کر گھر خرید لیا اور مجھے اس کی انسٹالمنٹس کو 10 سال تک دینا ہے, اور 3 مہینے بعد میں مر جاتی ہوں. کون دے گا وہ انسٹالمنٹ 10 سال تک؟ اولاد پر بوجھ آ گیا. اگر اولاد پر بوجھ نہیں آیا تو اولاد کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا اس گھر سے باہر, اگر اس کی انسٹالمنٹ دینے کی پوزیشن میں اولاد نہیں ہوگی. تو انسان اپنی چادر کے اندر رہنا سیکھے. جب ہم نے اپنے پاؤں اپنی چادر سے باہر نکالنے شروع کر دیے, نہ ہم بنے کنفارم کرنے والے اور نہ ہی ہم بنے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے والے. بیکاز ہمیں تو حل من مزید دنیا اور مل جائے, اس مائنڈ سیٹ نے اتنا ہمیں مٹیریلسٹک بنا دیا کہ ہم کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بیکاز ہمارے سامنے اپنے مستقبل کا فیئر موجود ہوتا ہے یا اپنے مستقبل کی خواہش موجود ہوتی ہے. مجھے کیونکہ کل اپنے بچے کو یونیورسٹی بھیجنا ہے اور لاکھوں روپے مجھے اس کے اوپر خرچ کرنے ہیں, تو آج میں کسی مسکین کی مدد کیسے کروں گی؟ میرا کبھی ہاتھ نہیں کھلے گا کسی مسکین کی مدد کے لیے, کیونکہ مجھے کل بڑا صوفہ خریدنا ہے, کیونکہ مجھے کل بڑا گھر لینا ہے, کیونکہ مجھے کل بڑا LED لینا ہے, کیونکہ مجھے کل بڑا لیپ ٹاپ لینا ہے. بڑے لیپ ٹاپ سے مطلب یہ نہیں کہ سائز میں بڑا, دا پرائز میں بڑا, کیونکہ مجھے کل بڑا فون لینا ہے. سو اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وی آر ناٹ بیکمنگ اے کنٹریبیوٹر ان دا سوسائٹی, اینڈ وی آر ناٹ بیکمنگ کنٹریبیوٹر ان دا سوسائٹی جن کو اللہ نے صاحب نصاب رکھا ہے, جن کو اللہ نے وسعت دی ہے, جن کو اللہ نے مال دیا ہے. جب ہم کنٹریبیوٹر نہیں بنتے تو معاشرے میں فقراء اور مساکین کی تعداد بڑھنے لگ جاتی ہے, پاورٹی لائن سے نیچے لوگ آنے لگ جاتے ہیں. اینڈ پیپل لیونگ ان پاکستان رائٹ ناؤ, آپ سب کو اندازہ ہے پاکستان میں پاورٹی ریٹ کیا ہے. پاکستان کے اندر کتنے % لوگ بلو پاورٹی ریٹ رہتے ہیں, زندہ ہیں, فٹ پاتھس پر ہیں. اور اگر جو شہروں میں اربن ایریاز میں فٹ پاتھس میں نہیں ہیں, گو ان دا ولیجز, گو ان دا انٹیریئر سائڈ, ذرا لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں. لوگ زمین کے اوپر سوتے ہیں, دے آر اسپینڈنگ دیئر لائفز. ان کے بچے زمین پر سوتے ہیں, ریت پر سوتے ہیں. تھر پارکر جائیے, تھٹا جائیے, آپ جائیے انٹیریئر پنجاب کی طرف, جا کر دیکھیں لوگوں کی لیونگ سٹائلز کیا ہیں. پلیز مجھے یہ مت کہیے گا کہ نہیں آج کل گاؤں بھی بہت ماڈرن ہو گئے. ذرا پرسنٹیج تو نکالیں, پرسنٹیج نکالیں. ہم اپنے بستر, اپنے بیڈ رومز, اپنے صوفہ سیٹس, اپنے ریکلائنرز, اپنے گھروں کے سائز, اپنے فلور, اپنے کارپیٹس, اپنے ٹائلز, اپنے کمروں کے اندر کمفرٹیبل انوائرمنٹ, اپنے اے سیز, ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کے بغیر کہتے ہیں نہیں بہت اچھے گاؤں ہیں. جا کر ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے. تو جیسے جیسے آپ کو اور مجھے قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھتی جائے گی, ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا ہر دن ایک پراپر پروگرامنگ کے ساتھ نظر آئے گا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی مینٹل پروگرامنگ کرتے ہیں کہ قرآن صرف اور صرف برکت کے لیے پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے کہ آپ اور میں صرف تلاوت کرتے رہیں. یس, تلاوت از ون آف دا میجر ایسپیکٹ آف دس کتاب. تلاوت سکون دیتی ہے, تلاوت شفا دیتی ہے, تلاوت دل میں اترتی ہے, تلاوت انٹرنل پیس دیتی ہے, تلاوت سے شیطان بھاگ جاتے ہیں, تلاوت وسوسوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. بٹ سائملٹینیسلی اس کتاب کا عمل, اس کتاب کے مطابق عمل, اس کتاب کے مطابق ایٹیٹیوڈ کو گرو کرنا انسان کو ڈے ٹو ڈے ایک بہتر انسان بناتا ہے, ایک کنٹریبیوٹر بناتا ہے, ایک ریفائنڈ ہیومن بینگ بناتا ہے. ہم ہر وقت اس بحث میں الجھے رہتے ہیں. ہمارے بچے کہتے ہیں ہمیں اچھا انسان بننا ہے یا اچھا مسلمان بننا ہے. Tell them, جتنا آپ اچھا مسلمان بنیں گے اتنا آپ اچھا انسان بنیں گے. And there is no need to find such kind of silly, filthy Muslims جنہوں نے اسلام کے نام کو اڈاپٹ کر کے اچھا مسلمان نہیں بن کر دکھایا. They are not our examples. ہماری examples وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ریفائنمنٹ کر کے دکھائی ہے, جو انبیاء بھی تھے, جو رسول بھی تھے, جو صحابہ بھی تھے, جو ہر نبی کے فالوورز تھے. They became the refined Muslims, they became the refined humans جب انہوں نے بن کر دکھایا, جب انہوں نے اپنے آپ کو اس
عمل کے ساتھ انٹیکٹ کر دیا. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور ہم اسی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں. زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی، جو میں نے آپ کو قرض اتارنے کی بات کی تھی، دا ڈپارٹمنٹ آف، کہ اگر کوئی ان ڈیپٹ ہے، کوئی مقروض ہے، تو وہاں پر بھی آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو نہیں معلوم تھا، اس نے سود لے لیا اور اب وہ قرضہ ادا کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، پلیز ان کا قرضہ ادا کر دیجئے. اینڈ گیو دم دا میسج کہ اپنی چادر کے اندر رہنا سیکھیے. اینڈ دس میسج از فار آل آف اس. سب سے پہلے میں یہ سب سے پہلے سمجھوں، آپ یہ سب سے پہلے سمجھیں. مجھے اندازہ ہے ہم خواتین ہیں، مجھے اندازہ ہے ہم بیٹیاں ہیں، مجھے اندازہ ہے ہم بہنیں ہیں، مجھے اندازہ ہے ہم بیویاں ہیں. اور جب ہم ڈیسیژن میکنگ کے اندر نہیں ہوتے، ظاہر ہے جس کا مال ہے والد کا مال ہے، اور اگر والد نے ہی سود کے اوپر فیکٹری لگائی ہوئی ہے تو بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ اگر شوہر نے ہی سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر فیکٹری لگائی ہوئی ہے تو بیوی کیا کر سکتی ہے؟ بٹ پوائنٹ کیا ہے؟ لسن ٹو می. نہ ابا سے بدتمیزی کرنی ہے اور نہ شوہر سے جھگڑا کرنا ہے. ان کے حق میں دعا کرنی ہے. جب موقع مل جائے کوئی 1 لائنر 2 لائنر پیار محبت ادب کے دائرے میں بول دینا ہے. اینڈ پلیز groom yourself that you will not spend life which will be interest based. نہ آپ انسٹالمنٹس پر چیزیں خریدیں گی، نہ آپ مقروض ہو کر زندگی گزاریں گی، نہ آپ اپنی زندگی کے اندر ربا کو آنے دیں گی. جس انسان کی کیٹیگری کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی واضح جنگ ہے، ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لا کر پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں کعبہ جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کے طواف میں چکر لگا لگا کر اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی اور اپنی بچوں کی ہدایت کی دعا کر کے آئی، اللہ نے قبول ہی نہیں کی. کیسے قبول ہوگی؟ جس ٹکٹ پہ گئے تھے وہ حرام کی تھی، جو پیٹ میں کھانا کھایا تھا 3 وقت وہ حرام کا تھا، اور جو جسم پر احرام پہنا ہوا تھا وہ کپڑا حرام کا تھا. کیسے قبول ہوگی؟ جائیں جا کر دیکھیں احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. تو اگر آئی ایم گیونگ یو ویری پریکٹیکل تھنگ ناؤ، اگر کسی کے ہسبینڈ، اگر کسی کے والد انٹرسٹ بیسڈ کام کرتے ہیں تو بینگ اے وائف اینڈ بینگ اے ڈاٹر اینڈ بینگ اے سسٹر، آپ اپنی ضروریات کی حد تک اپنے آپ کو فکس کر لیں اور خواہشات کو منیمائز کر لیں. انشاءاللہ آپ کا اس سود میں حصہ نہیں آئے گا. اگر بیوی ہوتے ہوئے انٹینشنلی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب نہیں تو مجھے تو ضرور بیگ چاہیے تو وہ برانڈیڈ بیگ ہی چاہیے، 30,000 سے کم کا تو ہینڈ بیگ میں لے ہی نہیں سکتی ہوں. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گھر میں جو مال آ رہا ہے اس میں ربا ہے، اس میں سود ہے، تو پھر آپ اسکالرس کے مطابق اپنی ضرورت کی حد تک کھانا پینا کپڑا جو آپ کا ضرورت ہے آپ اس کی حد تک اگر رہتی ہیں تو انشاءاللہ، اور انٹینشنلی رہتی ہیں کہ کیونکہ یہ سود کا پیسہ ہے اور مجھے اس کو اپنی ذات پر نہیں لگانا، تو انشاءاللہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر نہیں لے کر آئے گا جس پروسیس میں آپ کے شوہر یا آپ کے والد یا آپ کے بھائی سے حساب کتاب ہوگا. آپ اپنے آپ کو منیمائز کر لیں، بیئر منیمم پر لے آئیں جو آپ کی ضروریات ہیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنے گا. اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھے اپنی چادر کے اندر رہنے والا بنا دے، میں کسی سے قرضہ لے کر اپنی خواہش پوری نہ کروں. اللہ اس نوبت تک میں نہ آؤں کبھی بھی کہ مجھے سود کے اوپر جو ہے وہ معاملہ کرنا پڑے، یا مجھے زندگی میں کسی سے انسٹالمنٹس پر کام کرنا پڑے. زندگی موت ہمیں نہیں معلوم ہے. آج آپ نے کسی سے 1 کروڑ سود، آپ ایک سود نہیں بھی لیتے، آپ نے 1 کروڑ کسی سے جو ہے وہ لون لے لیا اور آپ اس کو کتنے مہینوں میں اور کتنے سالوں میں لوٹائیں گی، آپ نے اس سے کمٹمنٹ کر لیا، بٹ اگلے ہی لمحے موت آ جاتی ہے. تو انسان اپنے آپ کو پھر کس کیٹیگری میں رکھے گا؟ پیچھے والے مشکل میں آئیں گے اور یہ میت خود مشکل میں آئے گی. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف میں مقروض آتا ہے. فائنڈ اینی پرسن جو انڈیپٹ ہے آپ کی فیملی میں یا آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں، اپنی زکوٰۃ سے اس کا آپ لون اتار سکتے ہیں. دین فی سبیل اللہ از دا 7th ڈپارٹمنٹ جہاں زکوٰۃ صرف کی جاتی ہے. اسکالرز اس کے اوپر ڈفر کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ کے مصارف میں اسے پڑھ سکتے ہیں. اینڈ فائنلی از دا 8th کیٹیگری از فی الرقاب، پرزنرز کو آزاد کرانے میں، جن کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ مقاتبت کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ، جس کو آج ہم بیل کہتے ہیں،
آج بھی اگر آپ آرگنائزیشن سے جا کر مل لیں، بہت سی آرگنائزیشنز ہر کنٹری میں کام کرتی ہیں جہاں پر وہ والے قیدی ہیں جن کو بیل کی ضرورت ہے اور وہ کسی وجہ سے سٹک ہیں جیل کے اندر، آپ ان کو زکوٰۃ کے اوپر بیل کرا کے جو ہے ان کا وہ کرا سکتے ہیں، کلیئر کر سکتی ہیں پچھلا معاملہ. اور یہاں پر بھی اسکالرز جو ہیں وہ قرآن کی عصمت کو مینشن کرتے ہیں کہ وفر رقاب کے اندر، گردن چھڑانے کے اندر جو پہلے غلاموں کے ساتھ تھا وہ آج جو ہے وہ اس جگہ پر اپلائی کرتا ہے. تو یہ تو زکوٰۃ کے مصارف تھے جس میں سے ہمارا فوکس سورۃ الماعون میں پہلے 2 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صدقات، جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ کی شکل میں، اس کو معاشرے کے فقراء اور معاشرے کے مساکین تک رکھا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس مساکین کے اوپر مزید تھوڑی سی اور بات کریں گے. الحمدللہ سورۃ الماعون کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں بھی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اینڈ سائملٹینیسلی آن اے تھرڈ نوٹ، جو آج کل حالات جس طرح سے انسرٹنٹی کے ہیں اور جس طرح سے حالات میں ایک فتنے کا ایلیمنٹ ہے، جس طرح سے حالات کے اندر ایمبیگوٹی کا ایلیمنٹ ہے، ان سارے معاملات کے اندر جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے، آپ کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے، اس لیے کہ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ان کا حل اور ان مشکلات میں انسان کا اسٹرینتھن رہنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہماری کتاب قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو ہم اسی سلسلے کے اندر اپنی اس اسٹڈی میں آگے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ کل ہم نے آیت نمبر 3 جو تھی وہ اس کی شروع کر دی تھی اور ہم تفصیل کے ساتھ اس آیت کو سمجھنا شروع کر چکے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الماعون میں آخرت کے جھٹلانے والے کی، اللہ کے دین کے جھٹلانے والے کی تصویر دی گئی ہے. اور جب انسان دل سے اللہ کی بات کا یقین نہیں رکھتا تو وہ ڈسٹربنس صرف دل تک نہیں رہتی بلکہ وہ انسان کی زبان اور انسان کے لمبز میں جو ہے وہ ریفلیکٹ کرنے لگ جاتی ہے. اسی لیے 2 برائیاں سورۃ الماعون میں ایک ایسے انسان کی جو اس کی عملی برائیاں ہیں وہ مینشن کی گئیں. ایک یہ کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف کسی کو انکریج نہیں کرتا. آیت نمبر 3 ہم نے کل شروع کی تھی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اس انسان کا جو تکذیب کرتا ہے دین کی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر کسی کو انکریج نہیں کرتا ہے. اس کے اوپر ہم نے کل گفتگو شروع کی تھی اور میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھی تھی ضرورت مند کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 بیسک امبریلا ٹرمز ہیں جو قرآن میں لائی گئی ہیں جو ضرورت مند نیڈی انسان کے لیے آتے ہیں. ان میں سے ایک یتیم ہے اور دوسری مسکین ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الماعون میں یہ دونوں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی کلاس کو آگے کی ایکسپلینیشن سے کنیکٹ کروں، جسٹ ریمائنڈر اور جسٹ اے سمپل ایکسپلینیشن فرام دیز 2 ڈیفینیشنز. دیکھیں قرآن کا اصول یہ ہے کہ اگر کہیں پر، اگر آپ نے کل کی کلاس اٹینڈ کیا تو انشاءاللہ آپ کو میری اس وقت کی بات کو ریلیٹ کرنا اور آسان ہو جائے گا. قرآن کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی آیت میں یا کسی جملے میں یہ دونوں ٹرمینالوجیز فقیر اور مسکین، اگر یہ دونوں ایک ساتھ آ رہی ہیں ایک جملے میں یا ایک آیت میں، تو یہ الگ الگ کونوٹیشن کے ساتھ، الگ الگ مفہوم کے ساتھ لی جاتی ہیں. اور اگر کہیں پر کسی آیت میں صرف اور صرف مسکین کا لفظ آیا ہے یا اگر کسی آیت میں صرف فقیر کا لفظ آیا ہے تو اسکالرز کے مطابق اصول یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے فقیر کہہ کر اگر وہاں صرف فقیر کا لفظ آیا ہے کہ تمہارے مال میں فقراء کا حق ہے تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ اس فقراء کی ٹرم کے اندر مساکین بھی شامل ہیں اگر وہاں صرف ایک ہی لفظ فقراء کا آیا ہے. اور وائس ورسا اگر آیت کے اندر صرف مساکین یا مسکین کا لفظ آیا ہے اور یتیم کا لفظ نہیں آیا اس کے کانٹیکسٹ میں آگے پیچھے، تو پھر وہاں پر مسکین کے اندر فقیر اور مسکین دونوں انکلوڈیڈ ہوں گے. بالکل جیسے یہ اصطلاح کا پیٹرن، یہ قرآن کا اصول آپ اپلائی کرتے ہیں. 2 اور اصطلاحات بہت کامنلی قرآن میں آتے ہیں، ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول. اگر
آگے پیچھے بالکل ایک ہی جملے میں آگے پیچھے کی آیات میں یہ دو ٹرمینالوجیز آتی ہیں نبی اور رسول ایک ساتھ، تو ان کو الگ الگ کانوٹیشن کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور اگر کسی جگہ پر صرف ایک ہی آتا ہے تو بعض اوقات علماء کہتے ہیں ان میں سے دونوں کوئی بھی یہاں پر سمجھے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور سیٹ آف ٹرم ہے، ایک اور پیئر آف ٹرمینالوجی ہے جو بہت کامنلی قرآن میں یا تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے یا الگ الگ استعمال ہوتا ہے، اینڈ دیٹس اسلام اور ایمان. اگر قرآن میں یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں اسلام اور ایمان تو پھر یہ الگ الگ استعمال سمجھے جاتے ہیں. جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے جو بدو عرب ہوتے تھے ان کے لیے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو عرب کہتے ہیں. جو بدو عرب ہم سمجھ سکتے ہیں یہ وہ عرب ہیں جو اربن ایریاز میں نہیں رہتے، شہروں میں نہیں رہتے، اور ان کو بہت ایٹیکیٹس شہروں کے نہیں آتے، ان کو بدو عرب کہا جاتا تھا. تو سورۃ الحجرات میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ جب بدو آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ابھی تم اسلام لے کر آئے ہو. تو جب ایک ہی آیت میں اسلام اور ایمان آئے گا تو ان کے الگ الگ مفہوم سمجھے جائیں گے. اور اگر کہیں پر ایک ہی لفظ آئے گا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اب اس جگہ پر ایمان اور اسلام ایک ساتھ سمجھے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ ٹرم جو ہے فقراء اور مساکین کی، اس کو بھی اسکالرز نے لیا ہے کہ یہ اگر ساتھ ساتھ آئیں تو یہ الگ الگ مفہوم میں آتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کل ڈیفینیشن بتائی تھی فقیر کی کہ فقیر وہ ہے، کیونکہ سورۃ الماؤن میں ایک آیت میں فقیر کی بات ہے، یتیم کی بات آئی ہے، اور ایک جگہ پر جو ہے وہ آپ کو مسکین کا معاملہ مل رہا ہے. تو ڈیفینیشن کس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہمیں کلیئرٹی چاہیے تو آپ کے سامنے میں نے کل فقیر کی ڈیفینیشن رکھی تھی، اور وہ اصل میں فا قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے فقیر کا. اور فا قاف را فقر کہتے ہیں عربی زبان میں ایک اور انسان کے جسم کے حصے کو جس کو آپ بیک بون کہتے ہیں، یعنی عربی میں بیک بون کو بھی فا قاف را کے روٹ ورڈ سے ہی لکھا جاتا ہے. یعنی فقیر کو فقیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس کی بیک بون بروکن ہے آلموسٹ، یعنی ہی ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ، اس کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں ہے کہ وہ سٹمک بھر کے کھانا کھائے تو اس کی کمر سیدھی ہو جائے، اتنی کمزوری ہے. ہم نے کل بات کی تھی جس کے پاس ڈیسپریٹ نیڈز ہیں بیسک نیسیسٹیز کی، جس کے پاس جو ہے مائٹ بھی پاسبل کہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے یا اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے. اور فقیر ایز کمپیئر ٹو مسکین از دا ورسٹ کیٹیگری. ہمیشہ آپ اگر اس ٹرم کو یاد رکھیں گی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. باقی ہم نے کل کافی تفصیل سے فقیر کی ٹرم پر بات کر لی تھی، اور ہم نے مسکین کی جو ڈیفینیشن دیکھی تھی وہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسکین وہ انسان ہوگا جس کے پاس فقیر کے مقابلے میں سفیشینٹ نیڈز ہوں گی، لیکن وہ نیڈز اس کی ساری ضروریات کو پورا نہیں کر رہی ہوں گی. اور ہم نے زکوٰۃ کے مصارف میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کو آخر میں دیکھا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کہ مسلمان کہاں کہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کو کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت 60 کے مطابق 8 کمپارٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. آپ چاہیں تو ان 8 جگہوں پر اپنی زکوٰۃ دے دیں، آپ چاہیں تو ان میں سے ایک پر دے دیں. اینی ہاؤ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر وہ زکوٰۃ کلیکشن کرتی ہے تو وہ ان 8 مصارف کے اندر زکوٰۃ کی اماؤنٹ کو استعمال کر سکتی ہے. اور ان 8 مصارف میں جو پہلی 2 میں نے آپ کو بتائی تھیں ان میں سے پہلی فقیر فقراء کی ہے اور دوسری مساکین کی ہے. اور ہم نے کل مسکین کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھا تھا کہ وہ جس کے پاس اپنی نیڈز کے لیے سفیشینٹ نہ ہو. مسکین کا لفظ جو ہے یہ ساکنہ سے بنا ہے جس کا روٹ ورڈ آتا ہے سین کاف نون. ساکنہ سے ہی مسکن بنا ہے. مسکن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی جگہ پر رہتے ہیں تو اس کو مسکن کہتے ہیں. یعنی مسکین کون ہوگا؟ جو کسی جگہ پر آ کر سٹک ہو جائے، جو آگے موو نہ کر سکے. آپ تجوید القرآن جب پڑھتے ہیں، قرآن کی تجوید سیکھتی ہیں تو آپ وہاں حروف پڑھتی ہیں. آپ پڑھتی ہیں 2 طرح کے حروف، آپ پڑھتی ہیں متحرک حرف یا آپ پڑھتی ہیں ساکن حرف.
سو ساکن حرف کیا ہے کہ جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. سو ہو ول بی مسکین فرام عربک ٹرمینالوجی. مسکین وہ ہوگا جو کسی کیفیت میں سٹک ہے, پھنس گیا ہے, وہ آگے موو نہیں کر پا رہا, جس کی زندگی آگے بڑھ نہیں پا رہی. دے کانٹ ہیلپ دیم سیلفز. اس کو اسلام نے مسکین کی کیٹیگری میں رکھا ہے. میں نے کل آپ کو اگزامپل دے دی تھی, ایک میں نے آپ کو کیس سناریو کے تھرو سمجھا دیا تھا کہ ایک شخص جس کے پاس اپنا گھر ہے, ہو سکتا ہے اپنی کوئی چھوٹی سی دکان ہو, لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے پاس کیش ان ہینڈ نہیں رہتا اور اس کے پاس کوئی اور ایسٹ نہیں ہے. اب اس انسان نے اپنے ہاسپٹل کے بلز دینے ہیں, یا اس انسان نے بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے, یا اس انسان نے بجلی کا بل دینا ہے. چلیں گھر اپنا ہے, لیکن اس کے جو بلز آتے ہیں اس نے وہ ادا کرنے ہیں. اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے. سو دیٹ پرسن ول بی انڈر دا کیٹیگری آف مسکین. اور یہ بات میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ مسکین کی کیٹیگری فقیر سے بہتر ہے, اور مسکین کی کیٹیگری ہم اپنے فیملیز میں آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہیں زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں یا ہم کہیں صدقہ دینا چاہ رہے ہیں اور ہم مختلف آرگنائزیشنز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اٹس گڈ ٹو گو ٹو ریناؤنڈ آرگنائزیشنز جو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرتی ہیں. میں یہ ڈینائی نہیں کر رہی ہوں کہ آپ وہاں نہ جائیں, بالکل جائیے, وہاں بھی دیجیے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہر اچھا کھاتا پیتا انسان, ہر جس کو آپ کہتے ہیں صاحب نصاب انسان جو کہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے, who is at the giving end, بہتر ہے کہ وہ اپنی فیملی کے کسی ایک مسکین کو, کسی ایک فیملی کو اڈاپٹ کر لے. آپ سوچیں نا, اگر ہم سب جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور ہم زکوٰۃ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اگر ہم اپنی اپنی فیملیز میں ایک ایک فیملی کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو مسکین کی کیٹیگری میں آتی ہے, تو معاشرے کے اندر حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. ہاں, اڈاپٹ کرنے میں اگین پھر آگے فردر آپ کو حکمت چاہیے, اللہ سے مانگیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو بھکاری بنا دیں, بلکہ اسلام ایک مزاج بناتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں, چاہے آپ زکوٰۃ سے کر رہے ہیں یا آپ نفلی صدقات سے کر رہے ہیں, آپ اس انسان کی سیلف ریسپیکٹ اور سیلف ڈگنیٹی جو ہے اس کو مجروح بھی نہ ہونے دیں, اور اس کی ایسے مدد کریں کہ اس کے اوپر بھی ایک ٹرانسپیرنسی کا اینگل رہے اور وہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو سکے. اتنا کہ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد وہ اتنا سٹیبل ہو جائے, وہ مسکین جو آج مسکین ہے وہ کچھ عرصے کے بعد خود زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے, آپ کو ان ٹچ رہنا پڑتا ہے, آپ کو پوچھ گچھ کرنی پڑتی ہے, اور کوئی بھی کام کامیابی کے ساتھ محنت کے بغیر کیا نہیں جاتا ہے. تو مسکین کی کیٹیگری میں یہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ پراپرٹی ہوتی ہے, لیکن وہ سفیشینٹ نہیں ہوتی ان کی ضروریات کے لیے, یا میں نے آپ کو ایک ایزی ٹرم بتا دی ہے, کیش ان ہینڈ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. سورۃ الکہف اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے جو مسکین کی کیٹیگری کو الیبوریٹ کرتی ہے. اگر آپ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ذہن میں رکھیں, تو وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ گئے تھے, تو جس کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کیا تھا, وہاں پہ الفاظ آتے ہیں وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِلْمَسَاكِينَ. تو وہ جو کشتی تھی فَكَانَتْ لِلْمَسَاكِينَ, وہ مساکین کی تھی. اور وہ مساکین بھی کیسے, صرف ان کے پاس ایسٹ نہیں تھی, کام بھی کرتے تھے. They had a job. يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ, وہ سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. اب آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہے قرآن کی ہر آیت کسی دوسری آیت کو فردر ایلیبوریٹ کر دیتی ہے, اور قرآن کی ہر آیت ایک مسلمان کو سمجھنے کے لیے کئی اصول دے دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ الکہف میں کہا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِلْمَسَاكِينَ, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آس پاس جو مسکین کی کیٹیگری میں انسان ہوگا, شاید آپ کے ہسبینڈ اس کو مسجد کے تھرو جانتے ہوں, شاید آپ اس کو اپنے کسی مدرسے کے تھرو جانتی ہوں, شاید آپ اپنی فیملی میں کسی کو جانتی ہوں, اپنے فرینڈ سرکل میں کسی کو جانتی ہوں, آپ انڈائریکٹلی کسی کو جانتی ہوں. یہ مسکین وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم نے کل کہا تھا سفید پوش انسان, وائٹ کالر انسان, جن کے پاس کچھ نہ کچھ پراپرٹی ہو. مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ ان کے پاس جاب بھی ہو, بیکاز سورۃ الکہف میں آیا یعملون فی البحر,
وہ کام کرتے تھے سمندر میں، یعنی مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین کی کیٹیگری میں رکھا۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم مساکین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو اس ایکٹیویٹی کے اندر کسی نہ کسی طرح سے انوالو کریں، یا تو ڈائریکٹ فیملی میں ڈھونڈیں یا پھر اوتھینٹک آرگنائزیشنز کے تھرو جو ہے ہم ان لوگوں تک اپنا کچھ نہ کچھ صدقہ، فرض صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو، یہ ضرور پہنچائیں۔